لیلا مجنوں کا قصہ رومانوی ادب میں عام ہے۔ نہ صرف مشرق وسطی کا بچہ محبت کے اس امر کہانی سے واقف ہے، بلکہ مغرب میں بھی اس پر فلمیں بن چکی ہیں۔ مگر شاید کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ عرب کی سرزمین پر صرف لیلا مجنوں کی محبت کی کہانی ہی نہیں بلکہ لازوال محبت کی داستانوں نے جنم لیا، جن میں سے ایک انتر اور ابلا کی محبت کی ادھوری کہانی بھی ہے۔ انتر کون ہے؟ انتر کا اصل نام انترا بن شداد الابسی تھا، جو بہادر اور جنگجو قبیلے ابس سے تعلق رکھتے تھے۔ انتر عربوں کے مشہور اور قادر الکلام شاعر تھے۔ اسلام سے پہلے شاعراں نے جو لازوال قصیدے لکھے، انہیں کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا ہے۔ ان قصائد کو معلقات کہا جاتا ہے۔ انتر ان شعراء میں ایک ہیں جس کا قصیدہ معلقات میں شامل کیا گیا۔ انتر کی والدہ حبشی شہزادی تھیں، جنہیں ایک جنگ میں کنیز بنا دیا گیا۔ انتر کے والد شداد نے ان سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک کنیز کی حیثیت سے ہی دیکھا جاتا تھا، اس لیے انتر کو معاشرے میں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ شکل و صورت میں بھی وہ حبشیوں سے شباہت رکھتے تھے۔ انتر اور ابلا کی کہانی۔ انتر کی چچا زاد ابلا ان کے قبیلے کی خوبصورت ترین خاتون تھیں، جبکہ انتر شکل و صورت میں قبیلے میں سب سے کم تر تھے۔ انتر ابلا کے حسن کے گرویدہ ہو گئے اور انہیں اپنا دل دے بیٹھے۔ انتر کی محبت ایک طرفہ نہیں تھی، بلکہ ابلا بھی بے انتہا محبت کرتی تھی۔ انتر ابلا کا پیغام لے کر اپنے چچا کے پاس گئے، مگر انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد خاندانی دباؤ میں آ کر چچا نے ابلا کا رشتہ دینے کے لیے 100 نعمانی اونٹنیاں بطور حق مہر پیش کرنے کی شرط رکھ دی۔ یہ شرط صرف انتر کو نیچا دکھانے کے لیے رکھی گئی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ انتر شرط پوری نہیں کر سکتے۔ عربوں کے ہاں ایک روایت مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون پر اشار کہتا تھا تو پھر کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف 100 اونٹنیوں کی شرط تھی اور دوسری طرف یہ اٹل روایت جسے کسی طور توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر کیا تھا؟ انتر اور ابلا کی ادھوری محبت رہی۔ معاشرے کی زنجیروں نے انہیں جکڑ لیا۔ ابلا کی ایک خوبرو جوان سے شادی کر دی گئی اور انتر 90 سال کی عمر تک ابلا کی جدائی میں اشعار کہتے رہے۔ انتر کی لکھی ہوئی غزلیں عربی ادب کا قیمتی ورثہ ہیں، جنہیں آج بھی نصابی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے۔ انتر اور ابلا زمانے کی نگاہوں سے چھپ کر ایک دوسرے سے ایک چٹان کے پاس ملا کرتے تھے۔ بعد میں اس چٹان کا نام ہی انتر کی چٹان پڑ گیا۔ اب انتر کے اشعار زندہ ہیں اور وہ چٹان باقی ہے، جو آج بھی دونوں کی محبت کی گواہی دے رہی ہے۔